ناظرین، ابھی آپ نے سیرت مبارکہ کا ایک ایسا واقعہ سنا جس میں شعر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بہت سے ان واقعات میں سے ایک ہے جس میں یہ ذکر آیا۔ اس کو سنتے ہی ہمارے سامنے ہمارا ذہن کچھ سوالات کی طرف، کچھ نقطے سامنے آتے ہیں ہمارے۔ ذرا صورتحال پہ غور کیجئے کہ ایک مشکل وقت ہے، ایک خطرے سے بچاؤ کی مل جل کر کوشش ہو رہی ہے، اس میں سخت محنت پڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں حوصلہ دلانے کے لیے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے نثر کو چھوڑ کر شعر کا آہنگ، اس کی موسیقی کیوں اختیار کی، اسے کیوں استعمال کیا؟ کیا نثر کے مقابلے میں شعر میں کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ کیا اس میں کوئی زیادہ مزہ ہوتا ہے؟ کیا اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے؟ جی یہ تو اڑیں گے صاحب۔ ناظرین، سیرت کے بہت سے واقعات میں سے ناظرین، آپ نے سیرت مبارکہ کے بہت سے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ سنا جس میں شعر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے ہمارا ذہن کئی باتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ایک مشکل وقت ہے، خطرے سے بچاؤ کی سب مل جل کر کوشش کر رہے ہیں، اس میں سخت محنت پڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے حوصلہ دلانے کے لیے، دوسروں کی ہمت بندھانے کے لیے اور سامنے کی باتوں سے اوپر اٹھ کر کچھ اور حقیقتوں کی طرف ان کا دھیان لگانے کے لیے نثر کو چھوڑ کر شعر کی موسیقی اور شعر کے آہنگ کا وسیلہ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیا شعر میں نثر کے مقابلے میں کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ کیا اس میں زیادہ حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے؟ کیا شعر میں مزہ اور لطف نثر سے زیادہ ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ زیادہ ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے۔ اور یہ ایک واقعہ تھا۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں۔ اس سے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں شعر گوئی، شعر کی مجالس میں شرکت، شعر کے بارے میں عمومی رویہ کیا نظر آتا ہے؟ اس نظر سے اگر سیرت کو دیکھیے، حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے تو چند باتیں بالکل واضح سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ عرب کے جتنے بڑے کلاسیکل شعراء تھے، آپ سے پہلے کے اور آپ کے زمانے کے، آپ نے ان کے اشعار بہت برمحل استعمال کیے ہیں اکثر۔ اچھا، بڑی شاعری، اعلیٰ شاعری کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے، مجالس سے شعر میں شرکت کی ہے، اس میں داد دی ہے اور اس کو ایک طرح سے اپنی اپروول دی ہے اس کے لیے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے فرمائش کر کے مختلف مواقع پر بہت شعر سنے ہیں اور ایک ایک مجلس میں 100 شعر سنے۔ اس سے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کے طرز عمل میں شعر گوئی، مجالس شعر، اس کے بارے میں ہمیں کیا واقعات ملتے ہیں۔ تو یوں تو واقعات کی ایک تفصیل ہے جن سب کی یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ 3 باتیں اگر آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اس ہماری گفتگو کو واضح کرنے میں بہت مدد دیں گے۔ حضرت عمر نے اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر لبید سے فرمائش کی کہ کچھ شعر سنائیے۔ خود یہ فرمائش کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس معاشرے میں، صحابہ کی زندگی میں، ان کے طرز عمل میں شعر سننے کی فرمائش کرنا ایک جگہ رکھتا تھا۔ اس کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ اب قرآن کے آنے کے بعد شعر کہاں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا واقعہ بھی حضرت عمر کا ہے کہ انہوں نے تاکید کی کہ اے لوگو،
تم قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے اپنے دیوان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ پوچھا کہ دیوان کیا؟ یہ عربی شاعری کا ذخیرہ۔ تیسری چیز، حضرت علی، یوں تو ان کی ساری نثر ایک طرح سے شاعرانہ نثر ہے، فلسفیانہ نثر ہے، لیکن وہ صاحب دیوان بھی ہے، ایک پورا دیوان ان کے نام سے منسوب ہے، دیوان علی ابن ابی طالب۔ اچھا، اس سے بڑھ کر آگے چلیے تو تیسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں شعر، شعری تخلیق، شعری عمل کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا، صحابہ کی زندگی میں شعر کا یہ حصہ تھا، تو خود قرآن مجید جو اس سب چیز کی بنیاد ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے 6 جگہوں پر 6 آیات میں شعر، شاعری یا شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک پوری سورت الشعراء اسی نام سے ہے، اور اس سورت کے آخر میں چند آیات میں شعراء اور شاعری کے بارے میں ایک تفصیلی تبصرہ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اسے جب اس سے پہلے کی بات جو اس رکوع میں کہی جا رہی ہے اور اس کے بعد کی، اس سے اگر الگ نکال کر دیکھا جائے تو کئی الجھنوں کا سامنا جو عام طور پہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کس بات کا جواب دے رہا ہے، کیا دلیل دی جا رہی ہے۔ اس ساری گفتگو کا بنیادی مرکز یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا ہے ہمارے سامنے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو ہمارے لیے دیکھی ہوئی دنیا ہے۔ ایک اور دنیا ہے جو اندیکھی ہے، کائنات کا وہ حصہ جو اندیکھا ہے، اس سے ہمارا آج کیا تعلق ہے، اور کل جب ہم یہاں سے مٹ جائیں گے تو اس انمٹ دنیا میں ہمارا کیا تعلق ہوگا۔ چلیں، قرآن مجید کا موضوع اس رکوع میں ان آیات سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہماری دنیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک اس کائنات کا ایک اندیکھا حصہ بھی ہے، اندیکھی دنیا بھی ہے۔ اس اندیکھی دنیا سے ہمارا آج کیا تعلق کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن تک انسان اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی عقل کے سہارے نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کے لیے غیب ہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ۔ اب قرآن مجید کا سوال یہاں پر یہ ہے، جس پر اس کے مخالفین اعتراض کر رہے ہیں اور قرآن جواب دے رہا ہے، کہ ان حقیقتوں کا علم کون دیتا ہے، کس کے ذریعے ملتا ہے، کس کے پاس آتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ان رکوع کا موضوع ہے، اور اس کے آخر میں شاعروں کے بارے میں یہ گفتگو آئی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نظر میں رکھیں کہ اس زمانے، اس معاشرے کے سماجی حالات، یعنی وہ لوگ جس طرح زندہ تھے، اور ان کی نفسیات کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ سوالات جن کا میں نے ذکر کیا، اندیکھی دنیا کے بارے میں، ان حقیقتوں کے بارے میں جو غیبی چیزیں ہیں، جواب کون لوگ دے رہے تھے یا یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم جواب دیتے ہیں؟ کاہن، شاعر اور جادوگر۔ ان کے اپنے اپنے طریقے تھے جواب دینے کے، جس کی ہم یہاں تفصیل نہیں بتا رہے۔ لیکن شاعروں کے بارے میں عربوں کا ایک تصور تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ اس کا ایک جن ہے، اور وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد سے وہ شعر کہتا ہے۔ اب جو یہاں پہ اعتراض آ رہا ہے، وہ مشرکین کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ اس آدمی پر فرشتہ خدا کا کلام لے کر نہیں آ رہا، یہ تمہارے بڑے شاعروں کی طرح ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کو اس رتبے میں رکھو، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اعلیٰ پائے کی شاعری کر رہا ہے۔ یہ ویسا ہی اعتراض ہے جو حضرت عیسیٰ پر ان کے مخالفین نے کیا تھا۔ اسلام میں مرکزی معجزہ قرآن مجید ہے، اور حضرت کے اور معجزے بھی ہیں۔ عیسائیت میں مرکزی معجزہ خود حضرت عیسیٰ ہے، اور ان کے اور بہت سے معجزے بھی ہیں۔ ان معجزوں کے بارے میں اعتراض کیا جاتا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ
یہ معجزے کیسے انجام دیتے ہیں؟ بیلز بدروحوں کے یا بھوتوں کے سردار کی مدد سے۔ وہی اعتراض یہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کلام آ رہا ہے یہ جیسے اور شاعر اپنے اپنے جن کی مدد سے یہ شعر کہتے ہیں یہ بھی کہتا ہے، اس کا جواب آخر میں دیا جا رہا ہے۔ اور اسے اگر آج کی زبان میں کہیے تو بات یہ ہوگی کہ اس کا سورس آف انسپریشن کیا ہے، ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کلام الہی ہے یا یہ اپنے نفس کی یہ کلام الہی ہے یا یہ آپ کے نفس کی گہرائیوں سے گھڑ کر پیش کرتا ہے؟ یہ سپرا ریشنل ہے، یہ عقل سے بالا تر کسی ماخذ سے آیا ہے، یا یہ انفرا ریشنل ہے، یا یہ